حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، بڑی زیادہ خون بہہ گیا ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے۔ اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں کو۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں، فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو، یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے، عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال، یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہیں وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے، درجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے، حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے، پہلے درجوں والا کام تو کوئی کرنا۔ مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا، بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں؟ تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ، اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، پھر بیٹھ۔ بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا، اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا، اللہ ان پر کرم کے دروازے۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دے۔ اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے، اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائیں تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے وہ کام مشکل ہے، لہذا تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لیے، کون لکھے اتنے تعویذ، جو کہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مورے بنوا لیے۔ دیکھتا رہتا ہوں، میرا شعبہ ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے گا۔ تو اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی، تو جس کا نہ پڑا۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بس نا بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا نہیں، دروازے کھلے ہوئے کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات، تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی۔ اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے، ہے نا ہمارے چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ شیخ عبدالوہاب شرونی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا۔
وہ بھائیوں کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا۔ ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیں یہ وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، استغفار اللہ کی رحمت نازل کر۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس، استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ 2 بھائی ناراض ہوں تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو نرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔